ایسے لوگ بہت کم دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو سر سے پاؤں تک بڑا آدمی کہلانے کے مستحق ہوں۔ تو ہمارے پروفیسر کرار حسین ان انتہائی نادر آدمیوں میں سے ایک تھے۔ مطلب ان کی ہر چیز بڑائی کا پہلو لیے ہوئے ہوتی تھی، یعنی ان کا ہنسنا، ان کا بولنا، ان کا بیٹھنا، یا صرف ان کو دیکھنے والا وہ بڑائی کے حصار میں بلکہ عظمت کے ٹرانس میں آ جاتا تھا، اور ان سے بے تکلفی کی ہمت بہت کم لوگ تھے جو کر سکتے تھے۔ تو وہ خیر میں تفصیل عرض کروں گا۔ اور دوسرا جو ان کا امتیاز ہے کہ یہ آئیڈیل استاد تھے، یعنی اگر آپ استادی کو سقراط کے پیمانے سے پرکھیں، استادی کو آپ ابو حنیفہ کے اور ان کے شاگردوں کے درمیان تعلق کے معیار پر دیکھنا چاہیں تو کرار صاحب ایسے ہی استاد تھے کہ جو اپنے شاگردوں کے لیے صرف مدرس نہیں تھے، صرف معلم نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے تمام شاگردوں کے محبوب ترین تھے۔ ایک اور وصف ہوتا ہے جو استاد کو مطلب مثالی کہنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو کچھ پڑھاتے تھے، جس موضوع پر بولتے تھے، اسے اپنے شاگردوں اور سامعین کے لیے محبوب بنا دیتے تھے۔ مطلب یہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے کسی سبجیکٹ کی کچھ سمجھ بھی نہیں ہے، یا پہلے سے موجود ایک بیزاری سی ہے، تو لیکن کرار صاحب اگر اس پر گفتگو کریں گے تو وہی مضمون جس سے مجھے وحشت ہے یا جس سے مجھے بالکل ناواقفیت ہے، وہ میرے لیے بہت دلچسپی کا مرکز بن جاتا تھا، اور یہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ میں اس مضمون کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی خاطر محنت نہ کروں۔ ایسا استاد مطلب ظاہر ہے کہ آج کہو تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، اور ان کے واقعات سنائیں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ جیسے کوئی خواب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ دو پہلو سے ہمارے لیے کرار صاحب ان دو پہلوؤں سے جیسے ایک مقناطیس کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ میرا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، میں ان کے کسی بھی نہ حلقہ شاگردہ میں تھا، نہ ان سے ان کی ملاقاتیوں کی فہرست میں تھا، اور مطلب بس اتنا ہی سامنا ہوا ہے جسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ گنا جا سکے۔ شاذ و نادر کہیں کچھ سلام کر کے جواب لینے کی نوبت آتی تھی۔ میرا سب کچھ تعلق کرار صاحب کے ساتھ جو تھا وہ سلیم احمد کی وساطت سے تھا۔ میرے استاد سلیم احمد جو کرار صاحب کے شاگرد رہے ہیں، کلاس روم شاگرد میرٹھ میں، وہ کرار صاحب کے عاشق تھے، اور ایسے عاشق تھے کہ ان کی کرار صاحب کے ساتھ ان کی محبت ان کے قریب تمام لوگوں میں جیسے منتقل ہو چکی تھی۔ تو ہم بھی ایک طرح سے ہمارا کرار صاحب سے تعلق ان سے ملنے، انہیں دیکھنے سے پہلے کا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سے غائبانہ محبت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کرتا تھا، اور وہ محبت جیسے عقیدت کو چھوتی ہوئی محبت تھی، اور میں نے کرار صاحب کو دیکھا ہوا نہیں تھا، جیسے سن 67 اور 68 میں۔ یہ سلیم احمد کا اخلاص تھا کرار صاحب کے ساتھ کہ دیگر اپنے برخورداروں کی طرح
میرے اندر بھی انہوں نے اپنے محبوب استاد کی کشش جو ہے وہ منتقل کر دی تھی۔ تو ابھی وہ انشاءاللہ جستہ جستہ، کیونکہ بہت باتیں ہیں، اتنے بڑے آدمی کے بارے میں گفتگو مکمل کرنے کی نیت بھی رکھنا ممکن نہیں ہے، تو میں پہلے ایک سطحی سا تعارف عرض کرتا ہوں، اور وہ کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کرار صاحب پہ تحریریں لکھی گئی ہیں، ان میں کرار صاحب کی سوانح کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں آسانی سے۔ میں ان کے بارے میں صرف وہ باتیں عرض کروں گا جو ان کی شخصیت کو کم از کم اس کے اصول میں سمجھنے کے لیے معاون ثابت، تفصیل میں نہ صحیح، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بات سے میں کم از کم اتنا کہہ سکوں کہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے اور ہمہ جہتی عظمت کیا ہوتی ہے، اور شخصیت میں گندھی ہوئی بزرگی کسے کہتے ہیں۔ یہ سب سوالات کا حتمی اور کامل جواب تھا پروفیسر کرار حسین، جاؤ انہیں دیکھ لو صرف۔ تو کرار صاحب کی عظمت کے بارے میں ہر دعوے کی تصدیق انہیں صرف دیکھ کر ہو جاتی تھی، وہ ایسی شخصیت تھے۔ مطلب کوئی آدمی ممکن نہیں ہے کہ وہ کرار صاحب کو دیکھے اور ایک احترام اس کے اندر سرایت نہ کر جائے، وہ کرار صاحب سے ہاتھ ملائے اور کرار صاحب کا عاشق نہ بن جائے، اور وہ کرار صاحب کا مخاطب بنے تو اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبب افتخار اسے نہ محسوس ہو۔ تو غرض ہر پہلو سے کرار صاحب آگرہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، ایم اے انگریزی اور ایم اے اردو تھے، پھر آ کر فیض عام کالج تھا میرٹھ میں، مشہور کالج تھا، وہاں لیکچرر ہو گئے، انگریزی پڑھانے لگے، شاید اردو بھی پڑھاتے ہوں۔ وہاں فیض عام کالج میں ان کے شاگردوں میں محمد حسن عسکری تھے، سلیم احمد تھے، جمیل جالبی تھے اور انتظار حسین تھے، اور ان سب یعنی استاد اور ان شاگردوں کا تعلق شاگردوں کی آخری سانس تک برقرار رہا، اضافے کے ساتھ، شدت احساس کے ساتھ۔ تو پاکستان جب آ گئے تو اسلامیہ کالج جوائن کیا، شعبہ انگریزی کے صدر مقرر ہوئے، یہاں تک کہ وائس پرنسپل بھی بنے۔ وہاں شعبے میں جو ان کے شعبے کے اساتذہ تھے ان میں محمد حسن عسکری بھی شامل تھے، گویا عسکری صاحب اسلامیہ فیض عام میں ان کے شاگرد تھے اور اسلامیہ کالج میں ان کے ماتحت تھے۔ تو پھر مطلب مجھے پوری وہ ترتیب سے نہیں معلوم، کہ جامعہ ملیہ کالج میں بھی رہے، وہاں کچھ عرصہ رہے، یہاں تک کہ غوث بخش بزنجو، میر غوث بخش بزنجو جب بلوچستان کے گورنر بنے نیب کی طرف سے، تو ان کی درخواست پر بولان یونیورسٹی یعنی کوئٹہ یونیورسٹی کی وائس چانسلری قبول کی، اور غوث بخش بزنجو صاحب سے ان کا بہت تعلق تھا اور نظریاتی سا تعلق تھا، اور وہ ان کے آگے بہت مؤدب رہا کرتے تھے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو وہاں جب وائس چانسلر ہوئے تو وہاں کراچی سے پروفیسر مصطفیٰ حسین کو بھی بلا لیا اور شمیم احمد کو بھی لے گئے، شمیم احمد جو سلیم احمد کے چھوٹے بھائی تھے، یہ دونوں جو ہیں شعبہ اردو میں گئے۔ شمیم احمد بتاتے ہیں کہ اگر کرار صاحب کو کچھ برس اور مل جاتے وہاں یونیورسٹی میں یا بلوچستان میں، تو بلوچستان کی فضا یہ نہ ہوتی جو آج دکھائی دے رہی ہے۔
کرار صاحب کی برکت سے ان کی صحبت کے نتائج کے طور پر بلوچستان میں ایک تہذیبی رنگا رنگی کی قبولیت پیدا ہو رہی تھی، اور بلوچستان یونیورسٹی جیسے اس کا ایک پیمانہ بنایا جا سکتا ہے، تو بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچ اور وہاں کے مقامی پختون طلباء کے رجحانات جیسے تھے کرار صاحب کے پہنچنے تک، وہ کرار صاحب کے پہنچنے کے چند مہینے بعد ہی بدل گئے، اور بہت بڑا ایک عمرانی جیسے ایک نیا فیز آنے لگا تھا اگر کرار صاحب کی روایت وہاں مسلسل رہتی۔ یعنی کرار صاحب جو سماجی اثر اور ذہن بدلنے والے تصورات کو فروغ دینے کا جو مظاہر تھے وہ پیدا کر گئے تھے، اگر بعد میں اسے جاری رکھا جاتا، اسے کم از کم تسلسل کی حالت میں رکھا جاتا یونیورسٹی کی سطح پر، تو حالات بہت بدل جاتے، بہت زیادہ بدل جاتے۔ لیکن خیر، تو پھر آخری برسوں میں ان کی مصروفیات مذہبی زیادہ ہو گئی تھیں، وہ شاہ خراسان اکیڈمی وغیرہ کی سربراہی وہ کرنے لگے، تو وہ ان کی مصروفیات میں جیسے مذہبی مصروفیات سب چیزوں پر غالب آ گئی تھیں۔ میں ایک بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کرار صاحب شیروانی بھی جو پہنتے تھے تو ان کا شیروانی پہننا یہ ایک بڑے آدمی کا عمل ہوتا تھا، ان کا سگریٹ سلگا لینا بھی ایک بڑے آدمی کا عمل دکھائی دیتا تھا۔ غرض یہ کہ زندگی جن چھوٹے چھوٹے افعال اور رویوں اور اضطراری مظاہر کا مجموعہ ہوتی ہے، میں نے ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ یہاں کرار صاحب بڑے آدمی نہیں لگ رہے۔ مطلب ایک عجیب کرامتی سی شخصیت تھی واقعی، کہ وہ جس حال میں بھی ہیں، سوتے جاگتے، ہنستے روتے، غصے میں، التفات میں، جس حالت میں بھی ہیں، وہ انسانی نفس میں سب سے زیادہ گہرائی میں موجود جوہر عظمت کے فوارے کی چھینٹوں کی طرح ہوتی تھی۔ یعنی ایک فوارہ سا ان کے اندر سے ابلتا رہتا تھا ہر حال میں، اور اس فوارے کی ہر چھینٹ جو ہے وہ آدمی کو جیسے آب حیات کی چھینٹ معلوم ہوتی تھی، ہر بوند آب حیات کی بوند تھی۔ تو یہ میں بات مطلب ایک دو کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اپنی زندگی میں آنے والے بڑے لوگوں میں سے بھی۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بالکل جیسے آدمی کو ہمہ وقت ان سے تعلق کا کوئی بھی درجہ حاصل ہو جائے، ہر درجے پر کرار صاحب کا تعلق آپ کی تمام ذہنی اور نفسیاتی ضرورتوں کی کفالت کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یعنی ذہن میں سوال اٹھتے تھے اور وہ 2-4 دن کی محنت کے بعد بھی نہیں سلجھتے تھے، لوگوں سے پوچھنے کے پر بھی حل نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو کراچی میں ایسے 20 لوگ آپ کو شاید آج بھی مل جائیں جو یہ کہیں کہ ایسے لا ینحل سوالات میں کرار صاحب کا خیال آتا تھا تو وہ سوالات کی شدت کم ہو جاتی تھی۔ آدمی کے اندر بے بسی کا احساس جو سوالات سے عاجز آ کے پیدا ہوتا ہے، وہ احساس یک لخت ختم ہو جاتا تھا۔ تو جس آدمی کا خیال وہ آپ کی بہترین صلاحیتوں اور کوششوں سے حل نہ ہو سکنے والے سوالات کو
گویا جیسے خوشگوار بنا دے، ان کی ہیبت کو کم کر دے، ان کا لا ینحل پن غائب کر دے، وہ آدمی خود کیا ہوگا؟ اور یہ ان کے قریبی، میں کون سا ان کے قریبی حلقے یا ان کے ملنے والوں میں کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ میرا کئی مرتبہ کا تجربہ ہے کہ کوئی سوال جیسے اٹھ گیا اور اس میں اس سے پوچھا، یہ پڑھا وہ پڑھا، پھر اچانک جیسے خیال آیا کہ یا کرار صاحب سے کہا جائے تو پھر ملے گا جواب، یعنی کرار صاحب کا دھیان آیا کہ ان سے اگر پوچھنے کا موقع مل جائے تو اس خیال سے ہی اس سوال کے آگے اپنی عاجزی جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی یک لخت محسوس ہو جاتی تھی۔ تو یہ مطلب آپ لوگ جو کراچی کے ہوں وہ اب بھی ایسے لوگ وہاں ہیں جو آپ کو کم از کم اس بات کی شہادت دیں گے، اور یہ ان کے مقربین یا ان کے شاگردوں تک محدود نہیں ہے، ان کی یہ کرامت مجھ ایسے لوگوں تک بھی وہ منتقل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر ان کی شخصیت کو ایک جیسے عنوان دیا جائے، جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی تعمیر میں شامل اربوں ذروں میں سے ایک ذرہ بھی بڑائی کے جوہر سے خالی نہیں تھا، تو اب اس کو اگر ہم عنوان دیں اور اس کو ایک کانٹیکسٹ میں رکھ کے عرض کرنا چاہیں تو کرار صاحب کے بارے میں کم از کم یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہند اسلامی تہذیب کے اکثر آئیڈیلز کا مجسمہ تھے وہ، یعنی ہند اسلامی تہذیب جس کو فنیشنگ ٹچ اردو زبان سے ملا، اس کے جو آئیڈیلز تھے، اس کے جتنے آدرش تھے، وہ آدرش کرار صاحب کی شخصیت میں جیسے ایکچولائز ہو گئے تھے، جیسے کرار صاحب کی شخصیت ان آئیڈیلز کو دکھانے والی شخصیت بن گئی تھی، منوانے والی شخصیت بن گئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اگر آپ ان سے تہذیبی اشتراک رکھتے ہیں تو اپنی تہذیب پہ فخر ہوتا تھا، اگر آپ ان سے مذہبی اشتراک رکھتے ہیں تو اپنے مذہب پہ فخر ہوتا تھا۔ غرض وہ اردو ایسی بولتے تھے کہ اپنے اردو بولنے والے ہونے پر ایک ناز سا محسوس ہوتا تھا، اپنی نالائقی کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے بھی یہ وہ شخصیت تھے۔ اور ہماری تہذیب جس کو ہند اسلامی تہذیب کا عنوان دیا جاتا ہے، یہ تہذیبی تنوع کو ختم کیے بغیر ان میں ایک وحدت پیدا کر دینے والی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہندوستان تہذیبی انتشار میں رہتا، اس انتشار میں کوئی چیز ان میں وحدت پیدا کرنے والی نہیں تھی، سماجی وحدت، تہذیبی وحدت، اخلاقی وحدت، حتیٰ کہ احساساتی اور تخیلی وحدت بھی۔ تو یہ ہند اسلامی تہذیب کا مطلب فیض ہے کہ اس نے تہذیبی انتشار کو تہذیبی تنوع میں بدلا، اور اس تنوع میں اس تنوع کے آرگینزم کو وحدت کی بنیاد پر ڈھال کے چلا کر دکھا دیا۔ اس میں ظاہر اردو زبان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو یہ جو جوہر ہے ہند اسلامی تہذیب کا، جو غالباً دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں میں جن کے اندر اکائیاں بنی ہوئی ہیں، جو مختلف اکائیوں کے مجموعے ہیں، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نظریات وغیرہ کی عقائد کی بنیاد پر، نسلی بنیادوں پر،
تو تنوع کی جتنی بھی روا اور ناروا بنیادیں ہیں ان میں اصول وحدت کو سرایت کر دکھانے والی کامیابی ہند اسلامی تہذیب سے بڑھ کر کسی بڑی سے بڑی تہذیب کے حصے میں نہیں آئی. مطلب ہم جس تہذیب کا انہیں مجسمہ کہہ رہے ہیں وہ تہذیب کوئی معمولی تہذیب نہیں تھی. تو اس کا مطلب اس کا یہ جو آئیڈیلز ہیں یہ ذہنی طور پر یہ کیسے ہیں، یہ پوچھنا ہو تو کرار صاحب کے خیالات سن لیجئے. یہ نفسیاتی طور پر کیسے ہیں تو یہ دیکھنا ہو تو ان کی انسان دوستی دیکھ لیجئے، ان کی غیر مشروط انسان دوستی دیکھ لیجئے وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ کہ ایک آدمی گویا پوری تہذیب کے آئیڈیلز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کی بنیاد پر ہم اپنی مردہ تہذیب کا احیاء کر سکتے ہیں. بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک تہذیب کی نشت و ثانیہ کرنے کے لیے درکار سامان اپنی ذات سے فراہم کر سکتی ہیں. تو کرار صاحب کو دیکھ کر ہند اسلامی تہذیب کو اس کے پرائم ٹائم میں کم از کم سمجھا اور دیکھا اور تصور کیا جا سکتا تھا. تو آپ تہذیبی سیرابی اور شادابی کا کوئی ایسا ذہنی یا احساساتی جو ہے مظہر نہیں ڈھونڈ سکتے جو کرار صاحب میں نہ دکھائی دیتا ہو. اس طرح کے وہ مکمل آدمی تھے ہر پہلو سے. اب کیونکہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جو ایک پلڑے میں تہذیب رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں ان کو بٹھا دیا جائے تو دونوں برابر کا برابر ٹھہریں گے. اتنی بڑی شخصیت جو ایک تہذیب میں مطلب پوری تہذیب اس میں گھلی ہوئی ہو وہ بہت تنہا رہ جاتی ہے. تو دوسرا ان کا جو وصف شخصیت کا کہ یہ اتنی بڑی تنہائی کے ہنس مکھ اور مجلسی حامل تھے جسے کوئی نہیں بانٹ سکتا تھا. ایسی تنہائی ذرا کسی کی دکھا دیجئے کہ جسے کوئی بانٹ نہ سکے. ان کے محبوبین بھی، ان کے بچے بھی، ان کے دوست بھی، ان کے پسندیدہ ترین لوگ بھی ان کی تنہائی کو بانٹ نہیں سکتے تھے، ان کی تنہائی میں شرکت نہیں کر سکتے تھے. تو اب یہ کوئی آرڈیننس تھوڑی نافذ تھا کہ وہ انتہائی مجلسی آدمی. تو انہیں دیکھتے ہی خاص طور پہ ان کی آنکھیں اور بعض مرتبہ ان کا بات کرتے کرتے کھو جانا یہ ان کا ایک عام انداز تھا کہ وہ بات کرتے کرتے یعنی گفتگو کر رہے ہیں لیکن وہ کھو جاتے تھے. مطلب یہ کہ جیسے لگتا تھا ان کا مخاطب کہیں اور ہے یا یہ خود ہی سے کلام کر رہے ہیں. تو جو لوگ بھی ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ جو ان سے قرب رکھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کرار صاحب کے ہم راز ہیں؟ کبھی کرار صاحب نے آپ کو اپنا آپ سے کوئی پرائیویٹ بات کی ہے اپنی؟ تو کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا جس سے کرار صاحب نے اپنا پیشن بتایا ہو، اپنا پیتھوس بتایا ہو، جس پر کرار صاحب نے اپنے اوپر، جس کے آگے اپنے اوپر سے پر پڑے ہوئے پردے باطن پر جو پردے ہیں اسرار کے وہ اٹھائے ہوں. کسی سے کوئی بہت عارفانہ گفتگو کی ہو، ایسی عارفانہ گفتگو
جو مشاہدات اور معارف اور کیفیات و احوال پر مبنی ہوتی ہے، کسی سے بھی پرسنل ہوئے ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو ہے یہ میں سلیم بھائی سے پوچھا بھی کرتا تھا۔ سلیم احمد اتنے عاشق ہونے کے باوجود کئی مہینے بعد ملتے تھے اپنے استاد سے، کئی مہینے ہو جاتے تھے، اور کبھی کرار صاحب آ جاتے تھے، کبھی، لیکن یہ کہ ان کا جانا بھی مہینوں میں ہوا کرتا تھا کرار صاحب کی طرف، اور ایسے عاشق صادق کا جانا اتنا زیادہ وقفہ رکھتا تھا۔ تو وہ میں پوچھتا بھی تھا کہ ہمیں تو ایک دن چین نہیں آتا آپ کے پاس آئے بغیر، تو آپ اتنا صبر کیسے؟ اور وہ رہتے تو زمانے میں جہانگیر روڈ پہ، جو کرار صاحب کہیں گارڈن یا پاکستان کوارٹر والے علاقے میں رہتے تھے، تو وہ اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا، مطلب ایک جوان آدمی پیدل بھی جا سکتا تھا، تو لیکن یہ مہینوں نہیں۔ تو اس پہ وہ کہتے تھے کہ ہم کرار صاحب کی تنہائی سے ہیبت زدہ ہیں، اور کیونکہ ہمیں ان سے شدید محبت ہے تو ان کی تنہائی جیسے ہم پر تھوڑا بہت اپنا اثر ڈال دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک روایت ہوتی تھی کہ عاشق اور محبوب کی پوزیشن لینے والے دو لوگ روزانہ ملنے کے قائل نہیں تھے، مطلب وہ ملاقاتوں پر منحصر نہیں تھے، وہ خیر ایک الگ بات۔ اور خود کرار صاحب اختر حمید خان صاحب کے علاوہ پاکستان میں بھی وہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرار صاحب کا دوست ہے۔ کرار صاحب کا دوست ہونے کے لیے جو بنیادی کوالیفیکیشنز چاہیے وہ کسی میں تھی نہیں، تو کوئی ان سے بے تکلف نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ان سے، انہوں نے زندگی میں بہت ہی کم مکالمہ کیا ہوگا، وہ ہمیشہ بولتے رہے، اور لوگ جو ہیں وہ سننے کی پوزیشن لے کر ہی جیسے اپنے آپ کو اپنی منزل پر پہنچا ہوا محسوس کرتے تھے، ان سے بحث وحث کرنے کا کوئی ماحول نہیں تھا، ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن یہ کہ کوئی کرتا ہی نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا، ٹی وی پروگرامز کچھ آیا کرتے تھے تو اس میں بھی جب کرار صاحب بولتے تھے تو وہ بس حرف آخر ہوتا تھا۔ ایک پروگرام ڈاکٹر اجمل کے ساتھ آیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، تو اس میں ڈاکٹر اجمل نے جس طرح اظہار عقیدت کیا ہے، اور وہ شاید موضوع بھی نفسیات وغیرہ کا تھا، تو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کاش یہ پی ٹی وی والے وہ سب چیزیں دوبارہ دکھانا شروع کریں۔ تو خیر، ایک یہ کہ مکمل آدمی تنہا ہوتا ہے، بلندی تنہا کر دیتی ہے، تو اس تنہائی کو انہوں نے ٹریجک نہیں بنایا۔ اب یہ دوسری بڑائی ہے کہ اپنی تنہائی تک نہ پہنچ سکنے والے نارسا طالبوں کو بھی فیاضی کے ساتھ اس کا کچھ حصہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے عطا فرماتے رہے، لیکن کوئی ان کا شاگرد ہے، میرے دوست ہیں جو ان کے کلاس روم شاگرد ہیں، شوکت عابد نے ان سے پڑھا، اور بھی کچھ ہیں، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرار صاحب کی بات، کہی ہوئی بات اس کے لیے پوری نہیں تھی، اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ اس کے بالکل پیرالل کہ کرار صاحب کی جو بات میرے لیے پوری ثابت ہوئی وہ کرار صاحب کی بھی پوری بات تھی، وہ کہنے میں بھی پوری تھی۔ کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا اس بات کا کہ کرار صاحب کی بات نے اس کے جو سارے مسائل حل کیے، وہ بات کرار صاحب کے یہاں مکمل اور پوری بات کے طور پر موجود تھی، جو انہوں نے ساری کی ساری کہہ دی۔ ہمیشہ لگتا تھا کہ ایک گلیشیئر ہے
جو جس کا 1% دکھائی دے رہا ہے، اور وہ 1% ظاہر ہے اتنا زیادہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ پورے گلیشیئر کو نہ دیکھ سکنے کو بھی خوشگوار بنا دیتا تھا، یا اس طرف توجہ جانے ہی نہیں دیتا تھا کہ بھئی بات کہنے والے کا علم دیکھوں میں، بات کہنے والے نے یہ بات اپنی کس گہرائی سے نکالی ہے، اس گہرائی کو ذرا ناپ کے دیکھوں۔ یہ سب اگر کسی کے ذہن میں آ بھی جاتا، بڑے سے بڑے دماغ میں آ جاتا، تو وہ اس پہ گھبرا جاتا، اس ارادے یا اس خواہش پر شرما جاتا کہ بھلا میں کہاں سے ناپ لوں گا اس گہرائی یا اس بلندی کا، جہاں سے میرے سب کام بنانے والی ایک بات مجھے ملی ہے۔ تو مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسی شخصیتوں کو عام جو معروف اوصاف ہوتے ہیں، فضائل، ان پر نہیں دیکھا جاتا۔ مطلب ایک میں کہوں بہت خوددار تھے، تو اب خوددار تھے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کے تعارف میں شامل کی جا سکے۔ بہت منکسر المزاج تھے، لیکن جب ان کا تعارف کرواؤں گا تو اس میں یہ دو چیزیں جیسے ثانوی سی لگنے لگیں گی، جی چاہے گا کہ نہیں تعارف کی سطح اونچی رکھو۔ اب آپ بتائیں کہ جو آدمی اپنے تعارف میں خودداری اور انکسار و بے نیازی جیسے اخلاقی اور روحانی فضائل کو نہ آنے دے، یہ اس کے لیے جیسے کمتر تعارفی کلمات بن جائیں، تو اس کی شخصیت کیا ہوگی؟ تو بالکل ایسے تھے، چھوٹوں پہ شفیق تھے، انسان دوستی بہت تھی، فلاں فلاں، جن چیزوں کو ہم معاشرتی سطح پر یا نفسیاتی پہلو سے کمالات سمجھتے ہیں، انہیں کرار صاحب کی شخصیت کا بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر کرنا جیسے شرم آنے لگتی ہے کہ یار یہ کہیں توہین نہ ہو رہی ہو، آپ سمجھے نا یہ۔ تو اس طرح وہ شخصیت ایسی تھی نہیں کہ آپ نفسیاتی تجزیہ کریں، اخلاقی تجزیہ کریں، فلاں کریں، ان سے وہ ماورائے تجزیہ ایک حقیقی کل سے ڈھلے ہوئے آدمی تھے، اور تجزیے کے معیارات جو آپ کے سیکھے ہوئے ہیں وہ ان پر اپلائی نہیں کیے ہو سکتے تھے۔ کسی بھی سیکھے ہوئے معیار کو ان پر اپلائی کرنا ایک بے ادبی محسوس ہونا چاہیے۔ مطلب تو اوصاف تو آپ جتنے آپ کو یاد ہیں اوصاف، وہ سب آپ نکالتے چلے جائیے، وہ سب کو بس آپ کہتے جائیے یہ انتہا پہ تھے۔ کرار صاحب میں یہ اپنی انتہائی صورت میں تھے، تو آپ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے۔ جو اوصاف آپ کے ذہن میں وہ ان سے منسوب کرتے چلے جائیے، اور یہ حکم لگاتے جائیے کہ اپنی انتہائی صورت میں، اپنی کامل فارم میں وہ کرار صاحب میں تھے۔ تو آپ جھوٹ نہیں بول رہے، نہ اپنے سے نہ دوسرے سے، جبکہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہو۔ ان پر کچھ لوگوں کا بہت اثر تھا۔ میں جیسے مثال دیتا ہوں، بلکہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں ان کی ذہانت کا۔ نوجوانی میں یہ ایم اے میں تھے، تو فراق گورکھپوری صاحب، وہ بہت بڑے شاعر اور انگریزی کے پروفیسر الہ آباد یونیورسٹی میں، انہوں نے کرار صاحب سے پوچھا، یہ روایت عسکری صاحب کی ہے، محمد حسن عسکری کی موجودگی میں، کہ ہاں بھائی تمہیں کوئی اپنا پسندیدہ شعر سناؤ۔ تو اس نوجوان نے فوراً ایک شعر سنایا۔ پہلے وہ شعر سن لیجئے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ جیسے پیدا ہی بڑے بنا کے یہ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ گیا وہ وقت تھا شور انادل اپنے گلشن میں، گیا وہ وقت تھا شور انادل اپنے گلشن میں، خزاں کا وقت ہے بیٹھے ہوئے کوے اڑاتے ہیں۔
تو فراق پہلے تو دنگ رہ گیا کہ یہ کوئی میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ پسندیدہ شعر کیا پوچھ، لیکن یہ اس طرح کے ہو ہی نہیں سکتے. یعنی کرار صاحب ایسا رویہ اختیار ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی پہ طنز کریں یا کسی کو شرمندہ کریں، بالکل نہیں. یہ ان کے اندر کی ایک وہ بے نیازی تھی جس نے کہا کہ بھئی میرا سب سے پسندیدہ شعر تو اب تک لکھا ہی نہیں گیا. تو ایک آدمی جس کی پسند کے تک پہنچنے کی چمک دمک اور صلاحیت رکھنے والے شعر اب تک تو کہے ہی نہیں گئے ہیں، تو وہ گویا جلدی سے جو دماغ میں ہے وہ اپنا سنا دیتا ہے. اور یہ ہرگز مبالغہ نہیں ہے. کرار صاحب اپنے ذوق کو اگر معیار بناتے تو اردو، فارسی، انگریزی میں 4-6 شاعری ہی سروائیو کر پاتے، تو اگر وہ اس پہ اصرار کرتے. تو خیر، تو یہ جو اچھا، یہ جو تفصیل میں نے سوانح ہی ہے، یہ ڈاکٹر قمر عباس صاحب کا بہت اچھا مضمون مجھے ملا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی جو میرے علم میں نہیں تھیں تو وہ ان کے مضمون سے میں نے لی ہیں. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ پاکستان سے آنے سے پہلے کیا کرتے رہے. یہ ساری تفصیل میں نے ان سے لی، اور کرار صاحب کے بچوں کے بارے میں اور کرار صاحب کے کچھ معمولات کے بارے میں. تو قمر عباس صاحب لگتا ہے کہ ان سے قرب کا تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے بہت جامع انداز سے کرار صاحب کی یاد میں ایک مضمون لکھا ہے. وہ جو میں عرض کر رہا تھا، کرار صاحب کی شخصیت پر کچھ لوگوں کا بہت اثر تھا. کرار صاحب کے بھی کچھ محبوب تھے، تو ان میں اختر حمید خان صاحب، یہ ان کے میرٹھ کے دوست تھے اور غالباً شاید کلاس فیلو وغیرہ تھے، یہ مجھے یقین سے نہیں. لیکن اختر حمید خان صاحب پاکستان، یہ اورنگی ٹاؤن کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بانی خالق تھے. مطلب اتنا بڑا سوشل ورک وہ آدمی کر کے گیا ہے اور اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. بہرحال تو یہ دونوں دوست خاکسار تحریک میں اکٹھے گئے تھے اور وہاں سے اکٹھے نکلے، کیونکہ کرار صاحب انقلابی تو تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اور خاصی مدت یہ کرار صاحب اور اختر حمید خان صاحب خاکسار رہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ وہاں تشدد آ رہا ہے، ملیٹنسی کو ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں میں، تو یہ دونوں الگ ہو گئے. لیکن مولانا مشرقی سے آخر تک عقیدت اور محبت کا تعلق رہا کرار صاحب کا. تو ایک تو یہ کہ یہ اختر حمید خان صاحب سے بہت متاثر تھے. مطلب بہت متاثر ہونے کا مطلب وہ عقیدت مندانہ تاثر نہیں، محبت کا اور اس اظہار کا کہ یہ چیزیں مجھے اختر حمید خان صاحب سے ملی ہیں، مطلب ممنونیت کا احساس. اور دوست لگتا ہے کہ صرف وہی تھے ان کے جو ان سے مذاق کر سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے. دوست صرف وہی لگتے ہیں ان کے. پھر ان پر علامہ وہ مولانا حسرت موہانی جیسے ان کے آئیڈیل تھے، اور واقعی حسرت موہانی صاحب مطلب وہ ان کا بھی کبھی تذکرہ کریں گے، تو وہ ایسی شخصیت تھے کہ کرار صاحب کو انہیں آئیڈیل بنانا چاہیے تھا. یعنی کرار صاحب ایسی بڑی شخصیت کو بھی حسرت موہانی کو دیکھتے ہی آئیڈیلائز کر لینا چاہیے تھا. وہ حسرت موہانی سے بہت متاثر تھے. تو اسی طرح کچھ اور کارل مارکس کے تو جیسے وہ انتہائی معتقد اور بہت زیادہ عقیدت مند، یہ خیر یہ الگ باتیں ہیں، یہ تو ان کے مشرب سے متعلق ہیں، ان کے نظریات سے متعلق ہیں. لیکن یہ کہ وہ متاثر
جیسے لگتا تھا کہ ان کی شخصیت کی تعمیر میں جن کا حصہ ہے وہ یہ دو تھے، اختر حمید خان صاحب اور مولانا حضرت موہانی۔ اس کے علاوہ کرار صاحب جو ہیں وہ سمجھیں کہ بابا ظہین شاہ صاحب تاجی سے بس مرید ہی ہونے سے رہ گئے تھے، یا پتہ نہیں ہو بھی گئے ہوں۔ ظہین شاہ تاجی صاحب سے ان کا تعلق بہت مؤدبانہ اور بہت شاگردانہ تھا، اور ظہین شاہ صاحب کے جو درس ہوتے تھے فصوص وغیرہ میں کہ اس میں انتہائی انہماک کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور وہ انہماک مریدانہ انداز کا انہماک ہوتا تھا۔ یہ بہت زیادہ آنا جانا تھا ان کا بابا ظہین شاہ صاحب تاجی کے ہاں۔ اس کے بعد یہ کہ یہ عجیب سا لگتا ہے اب یہ کہ یہ نہ کسی سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے، نہ کسی سے کا انتظار کرنے والی شخصیت تھے۔ یہ وہ تنہائی ہے۔ اب اس میں کوئی گھمنڈ یا ایروگنس نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہو وہ اس انتظار میں تھوڑی ہوتا ہے کہ اب کوئی جمپ لگا کے اوپر سے آئے گا یہاں چوٹی پر، تو وہ بس رہ رہا ہے وہاں۔ تو اصل میں یہ تنہا رہے اور اپنی تنہائی کا دوسرے کو احساس دلائے بغیر، تنہائی کو اپنی مجبوری بنائے بغیر، اور تنہائی کو جیسے قلب وجود میں مدفون اور مستور خزانے تک رسائی کا ذریعہ بنا کر وہ تنہا رہے، مجمع میں، مجالس میں، کلاس رومز میں۔ میرا خیال ہے کہ خاندان وغیرہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کے سب اولاد اور اولاد سب بہت باکمال ہیں۔ اب ان کا تذکرہ کرنے لگے بہت زیادہ وقت لگے گا، تو وہ خیر دیکھ لیجئے گا کہیں بھی، تو کرار صاحب کے سب بیٹے بیٹیاں، ان کی اولاد سب بہت کامیاب، بہت بامراد اور اپنے اپنے شعبوں میں بہت نام پانے والی شخصیتیں تھیں۔ میرا لڑکپن تھا تو لالو کھیت میں کوئی امام بارگاہ تھی، وہاں یہ مجلسیں بھی پڑھتے تھے باقاعدگی سے محرموں میں، لیکن ظاہر اب ان کی مجلسوں میں کون آئے گا، نہ قصے کہانیاں، نہ جذبات، نہ توہین کسی کی۔ تو وہ بہرحال پڑھتے تھے مجالس بھی، اور بہت جو خواص تھے وہ ان کے سامعین ہوا کرتے تھے۔ تو اور یہ ذاکری ان کی ٹھیٹھ معنوں میں ذاکر نہیں کہلائے جا سکتے، یہ خطیب نہیں تھے، یہ کلیم تھے۔ تو خطیب اور کلیم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان کی ایک وہ گفتگو کا جو جادو تھا، وہ میں کیسے کہوں کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ وہ آپ کو نظر میں رکھ کے کہہ رہے ہیں۔ یعنی 100 سامعین ہیں، کرار صاحب کسی بھی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو ہر سامع کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ باتیں صرف میرے لیے کی جا رہی ہیں، یہ باتیں میں زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اور دوسری مرتبہ اگر سننا ہوا تو یہیں آنا پڑے گا، یہ باتیں کہیں اور نہیں سنی جا سکتی۔ ان کا ہر سامع اس یقین میں چلا جاتا تھا، تو یہ بھی تصدیق کروائی جا سکتی ہے۔ تو ان کی ہر گفتگو اپنے موضوع کے حدود کو پھلانگ کر میرے مجموعی شعور اور میرے اخلاقی احوال وغیرہ میں نئی تاسیس کا عمل بن جاتی تھی۔ یعنی وہ مجھے آدمی بننے، دماغ معیاری اور دل معیاری، ان دونوں معیارات سے مانوس کروا دیتے تھے۔ ان کی ہر گفتگو، چاہے وہ ریاضی کے موضوع پر ہو، چاہے وہ سیاسی
کوئی واقعہ ہو اس پر ان کی گفتگو ہو، ہر آپ کی پیاس بجھا دیتی تھی، ایسی پیاس جو آپ کے ہر خلیے کو لگی ہوئی ہے، جو پوری کی پوری آپ کو پیاسا بنائے ہوئے ہے، ان کی کوئی بھی گفتگو اس پیاس کو بجھا دیتی تھی اور ایک جیسے روئیں روئیں میں شادابی اور سیرابی کا احساس پیدا کر دیتی۔ آپ کا سب سنا ہوا کرار صاحب کو نہ سن سکنے کی ادنا تلافی بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی رہتے ہوئے کتنا بھرا پورا ہو سکتا ہے، یہ میں نے دیکھا کرار صاحب کو دیکھ کر۔ تو اگر میں کرار صاحب کو نہ دیکھتا، میں پھر کہہ رہا ہوں میرا کیا، میری ان کے بارے میں گواہی شاید قانونی طور پہ معتبر نہ ہو، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں نے انہیں نہ دیکھا ہوتا تو میں ان بڑائیوں کے تصور سے محروم رہ جاتا جن سے اللہ نے انہیں بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، ان کے شاگردوں کو، بچوں کو، بچوں کے بچوں کو ان کی شخصیت کو مسلسل رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی کچھ تحریریں ہیں، کچھ کتابیں، وہ تحریر کے آدمی ہی نہیں تھے۔ غالب پر ہے، ہمارے استاد کی کتاب تھی اقبال ایک شاعر، تو اس پر دیباچہ لکھوایا انہوں نے کرار صاحب سے، تو کرار صاحب نے اختلافی دیباچہ لکھا ہے، مطلب اس کتاب سے اختلاف کیا ہے۔ تو اقبال کے بہت قائل تھے، اقبال کے تصور انقلاب کی جو قرآنی فریمنگ ہے اس کو بہت مانتے تھے، اور قرآن سے تعلق میں اقبال کو اپنا رہنما بنایا ہوا تھا۔ تو وہ نہیں، وہ مطلب وہ ذرا کرٹیکل کتاب ہے، تو اس میں اختلاف کیا ہے۔ غالب پر اپنے دونوں شاگردوں سے اختلاف کیا اور اس کے اظہار تحریری طور پر کیا، غالب سب اچھا کہیں جسے۔ تو غالب پر تو سلیم احمد نے بہت تنقیدی کتاب لکھی تھی، غالب کون، اور عسکری صاحب بھی بہت مذاق اڑاتے تھے، لیکن انہوں نے مطلب تعریف میں لکھا۔ تو قرآن پہ انگریزی میں کتاب ہے اور بہت سارے تقریریں ہیں، تو تقریروں میں تو خوب مطلب تو ہے، لیکن تحریر میں مطلب آپ نہ بھی پڑھیں تو کرار صاحب سے واقفیت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور کمی نہیں آئے گی، اور پڑھ لیں تو اضافہ نہیں ہوگا۔ ہاں، کرار صاحب کی ایک اور بات کہہ دوں کہ ان کے دو طرح کے متعلقین تھے، ایک تھے جو جن کا ان سے گھر کا تعلق تھا، وہ سب لوگ انہیں بابا کہتے تھے، یہ بہت فادرلی فگر تھے، اور لیکن جو سلیم احمد وغیرہ اور یہ حلقہ تھا یہ کرار صاحب کہتا تھا، بابا نہیں۔ میری آخری ملاقات لا حول ولا مطلب آخری مرتبہ میں نے انہیں دیکھا تھا، جمال پانی پتی صاحب ہمارے بزرگ سلیم احمد کے بہت قریبی دوست، ان کے ساتھ ہم گئے تھے، وہ 13D گلشن اقبال، وہاں کرار صاحب مقیم تھے اور صاحب فراش تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے گھر کے برآمدے میں، وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، ہم ان کی عیادت کی نیت سے گئے تھے، اور اس دوران میں بھی جمال پانی پتی نے ان سے پیرینیل فلسفی کے بارے میں کوئی سوال کیا، تو انہوں نے اس کا بھی مطلب جواب دیا، اور بالکل حاضر دماغی سے، اور بالکل ان کے لہجے اور چہرے سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہم انہیں آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ منظر بھی جیسے ذہن پر ثبت ہے۔